پھر اللہ نے فرعون کا اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. یہاں تھوڑا سا اس کو لے لیتے ہیں آج، کیونکہ تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے، اس کو لے لیتے ہیں تاکہ تفسیر جو ہے وہ نامکمل نہ رہ جائے. فرعون جو یہ تھا، یہ فرعون بادشاہ بنا کیسے؟ تھوڑا سا ایک اس کا اشارہ آپ کو دے دوں. یہ فرعون سے پہلے مصر کا ایک بادشاہ تھا. وہ بیچارہ تھوڑا سا نرم مزاج کا تھا، جو ہو رہا ہے، جو جا رہا ہے جو یہ فرعون غریب تھا. جو بعد میں فرعون، اصل میں فرعون جو ہے نا وہ مصر کے بادشاہ کا لقب ہے. فرعون کوئی نام نہیں ہے بلکہ مصر کے بادشاہ کا لقب ہے. تو یہ غریب تھا، اس نے سوچا کہ میں تربوز کا دھندا کروں، تربوز کا کاروبار کروں. یہ جناب موسیٰ کے زمانے کا فرعون، وہ سوچتا تھا کہ یہ شہر میں مصر کے اندر تربوز اتنے مہنگے کیوں بکتے ہیں، جبکہ کھیت میں سستے ملتے ہیں، تو بہت سستے ملتے ہیں، اور کئی پٹ مہنگے بکتے ہیں تربوز. تو اس نے بہت سستے تربوز جنگل سے، کھیت سے خریدے، اور وہ جب لانے لگا تو جہاں جگہ جگہ سپاہی کھڑے ہیں، وہ ایک ٹیکس پہ لے رہا ہے، وہ ایک لے رہا ہے، وہ ایک لے رہا ہے. تو لاتے لاتے اس کے سارے تربوز ختم ہو گئے، اور کوئی پکڑنے دکڑنے والا نہیں تھا. یعنی جس کے من میں جو آ رہا تھا وہ ہو رہا. جیسے ہمارے یہاں ہو رہا ہے، ہمارے پڑوس کے ملک میں ہو رہا ہے. میں کوئی سیاسی آدمی تو نہیں ہوں، اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن بہت بد نظمی ہو رہی. جہاں جاؤ وہاں رشوت، جہاں جاؤ وہاں رشوت. ٹیبل کے نیچے کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا ہے. لوگ بیچارے سمجھتے ہیں کہ کچھ نیک لوگوں کو، داڑھی ٹوپی والوں کو لائیں گے تو رشوت سے بچ جائیں گے، لیکن ان کا بھی وہی حال ہے. رشوت سے سب میرا حصہ مجھے چاہیے، یعنی سب کو حلمی مزید ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز بھر نہیں سکتی. رشوت کا بازار ہے. اس زمانے میں وہی حال تھا. تو اس نے سوچا کہ میں کسی طرح فرعون تک، جو پرانا فرعون ہے، پہلا بادشاہ، اس تک پہنچوں. تو اس نے، یہ تھا بڑا ذہین عقل مند تھا. یہ جا کر بیٹھ گیا قبرستان میں، اور قبرستان میں بیٹھا تو ایک مردے پر اتنا پیسہ ٹیکس، ایک مردے پر اتنا ٹیکس. اب لوگ مردے پر بھی ٹیکس دینے لگے. وہ اس کو کوئی پکڑ دکڑ ہی نہیں تھی، سارا معاملہ چل رہا تھا ایسے ہی، کوئی توجہ ہی نہیں تھی. تو ایک دن یہ ہوا کہ بادشاہ کے قریبی رشتہ داروں میں کسی کی موت ہو گئی. اس کو معلوم نہیں تھا، اس نے اس پہ بھی ٹیکس لیا. جب ٹیکس لیا، اس پر پیسے کمایا، تو بادشاہ کو پتا چلا تو ارے قبرستان میں ٹیکس کس نے مقرر کیا. تو لا اس کو پکڑ کے. جب اس کو پکڑ کر کے لائے تو بادشاہ نے سزا دینی چاہیے، تو اس نے فوراً کہا کہ یہ ٹیکس آپ کا، آپ کے پاس رکھیے، جتنے مردوں پہ میں نے ٹیکس لیا یہ آپ کا ہے. تو کہا تو نے یہ کیا کیوں؟ تو کہا کہ آپ کے پاس آنے کے لیے میں نے یہ ہیلا کیا. یہ آپ کا حال ہے، آپ کی رعایا کا حال ہے، جو جس کے جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے. یہ سب بند کروائیے. وہ بوڑھا ہو گیا تھا تو اس کو لگا کہ یہ آدمی میرے کام کا ہے. تو اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، میں بوڑھا ہو گیا، تب ایک کام کرتے تو ہی بادشاہ بن جا، اور تو سب سنبھال اور ذرا دیکھ ریکھ کر. یہ تھا بڑا سخت مزاج. سارے قوانین فوراً ٹائٹ کر دیے، اور پھر اس کی چل پڑی. اب اللہ اب سن چکے ہیں، اللہ مال دے کر کے آسماتا ہے، اور جن کو مال ملتا ہے وہ بگڑ جاتے ہیں تو اللہ ہلاک کرتا ہے. اس کی عمر 400 سال ہوئی. اللہ نے اس کو 400 سال کی عمر عطا فرمائی. 320 سال تک اس کے سر میں درد تک نہیں ہوا. تو چند سال جب بہت تندرست رہا، مالدار رہا، سارا قانون سنبھال لیا، تو غرور آ گیا، اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی بجائے اس نے اپنے خدا ہونے کا اعلان کر دیا. اور پھر کچھ جادو بھی تھا اس کے پاس. پھر اللہ تعالیٰ نے، چونکہ جب وقت آ جاتا ہے نا سب کا، اللہ پاک پھر رسی کھینچ لیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، پھر کھینچ لیتا ہے. تو اس کے لیے اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہم یہاں ذکر نہیں کریں گے، آگے پھر آئے گا تو اس کا تذکرہ کریں گے. قرآن میں اس کا ذکر ہے. تو اس کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا. اسی کے گھر میں پرورش ہوئی. اور اللہ نے ابھی جو یہاں پر ذکر ہے سورہ آراف کے اندر، تو میں اسی پر تذکرہ کروں گا، پھر جہاں جو وقت واقع آئے گا اس کا ذکر وہاں ہوگا. تو جناب موسیٰ علیہ السلام اس کے دربار میں آئے، اور آنے کے بعد اس سے کہا کہ تو خدا بن بیٹھا ہے، اللہ پر ایمان لا. تو اس نے پوچھا کہ کوئی نشانی بھی آپ لائیں؟ اللہ پہ ایمان لانے کی بات کرتے. تو کہا ہاں. تو آپ نے اپنا عصا زمین پہ رکھا،
اس عصا نے ایک جبڑا، ایک ہونٹ جو وہ اژدہا بن گیا، اور اژدہا نے ایک ہونٹ زمین پہ رکھا اور دوسرا ہونٹ جب اس نے چیرا ہے تو بادشاہ کے یعنی فرعون کے محل کی چھت سے لگا. تو فرعون اپنا تخت تو چھوڑ کر کے کودا اور بھاگا اور ہاتھ جوڑ کر کہتا تھا موسیٰ جس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا اسی کا واسطہ، اس کو یہاں سے جلدی ہٹاؤ. تو آپ نے اس کو پکڑ لیا تو وہ پھر عصا بن گیا. اب جب اس کے ہوش ٹھکانے آئے تو جو اس کے چمچے تھے، اس کے درباری سردار تھے، قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ موسیٰ کو یہی پکڑے رہو اور ہارون کو بھی یہی پکڑے رہو، اور جو ہمارے یہاں کے بڑے بڑے جادوگر ان کو بلا کر کے لاؤ، ان کو ابھی مزہ چکھائیں گے. یہ موسیٰ جادو بتاتا ہے، سحر بتاتا ہے. تو 70,000 بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا گیا اور ایک میدان میں اب سب کو جمع کیا گیا. وہ جادوگر آئے جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے تو قرآن کہتا ہے کہ ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ کا ادب کیا، کیونکہ جادوگر جانتا ہے جادوگر کا چہرہ دیکھ کر، جادو کی وجہ سے چہرے ایسے بدل جاتے ہیں کہ جادوگر پہچان لیتا ہے چہرہ ہے. اور جو نور نبوت ہے وہ تو پھر نور نبوت ہے. جادوگروں کے چہرے نورانی نہیں ہوتے، گورے تو ہو سکتے ہیں، جو نورانی نہیں ہو سکتے. سفید چمڑی تو ہو سکتی ہے لیکن نورانیت نہیں ہو سکتی. تو پہچان لیا تو جادوگروں نے ادب کیا جناب موسیٰ کا اور کہا کہ پہلے آپ اپنا کرتب دکھائیں گے یا پہلے ہم اپنا کرتب دکھائیں. تو جناب موسیٰ نے کہا پہلے تم ہی دکھاؤ. 300 اونٹوں پر فرعون نے رسیاں اور لکڑیاں منگوائی تھی تاکہ وہ جادوگر اپنے کرتب دکھائے. 300 اونٹوں پر یعنی کتنا زیادہ رسیاں اور لاٹھیاں آئی ہوگی، وہ سب نے اٹھا اٹھا کر زمین پہ ڈالا. اور قرآن کہتے ہیں، غور کریں، جادو، توجہ فرمائیں، جادو کسی چیز کی حقیقت کو بدل نہیں سکتا. جیسے یہ بیاض ہے، کاپی ہے، اس کو انڈا جادو نہیں بنا سکتا. جادو میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کی حقیقت کو بدلے. تو پھر ہوتا کیا ہے؟ یہ بیاض انڈا کیوں نظر آتی ہے؟ وہ بیاض انڈا نہیں بنتی ہے، بلکہ جادوگر دیکھنے والوں کی نظر پر جادو کرتے ہیں تو وہ بیاض کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کو انڈا نظر آتی ہے. سمجھے آپ؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بدل دے، یہ نہیں، کوئی بدل نہیں سکتا. اللہ نے جس کو جو بنا دیا بنوا دیا، اس کو کوئی بدل نہیں. اسی طرح جادوگر اگر مردے کو زندہ کر دے تو مردہ زندہ نہیں ہوگا. کسی زندہ کے آنکھ پر وہ ایسا جادو کرے گا کہ وہ ماموں کو دیکھے گا تو ماں نظر آئے. یہ آنکھ پر جادو ہوتا ہے، وہ ماں کو زندہ نہیں کر سکتا. آپ بات سمجھے میری؟ سمجھ رہے نا آپ میری بات؟ تو جب انہوں نے لاٹھیاں ڈالی تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. تو جب آنکھ پر جادو ہوا تو وہ رسیاں اور وہ لکڑیاں لوگوں کو صاف نظر رینگنے لگے. لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام پہ جادو نہ کر سکے، اس لیے کوئی فرق نہیں پڑا. اب جب وہ لہرنے لگی تو پورا میدان جو ہے وہ سانپ اور اژدہے لہرا رہے تھے. جناب موسیٰ نے اب اپنا عصا ڈالا. عصا ڈالا تو اتنا لمبا چوڑا ہو گیا اور ایک سانس میں اس نے سب کو جو ہے اپنے اندر نگل لیا. اب 300 اونٹوں پر لائی ہوئی رسیاں اور ڈانڈیاں جب وہ نگل گیا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا تو وہ نہ موٹا ہوا نہ لمبا ہوا نہ چوڑا، جو حجم تھا وہ کہ وہی تھا. تو وہ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور سجدے میں گر کر کہتے ہیں ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. جب وہ ایمان لے آئے تو فرعون کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر اسلام قبول کر لیا. تو کہا اس میں اجازت کی کیا ضرورت ہے، ہمیں حق نظر آ گیا، اب ہم نے اسلام قبول کر لیا. تو کہا کہ میں تمہیں کاٹوں گا، تمہارے ہاتھ پیر کاٹ کے تمہیں سولی دوں گا. فرعون سے پہلے دنیا میں کسی نے کسی کو سولی نہیں دی. سب سے پہلے دنیا میں سولی دینے والا فرعون ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ان جادوگروں کا مقدر کیا تھا کہ جب وہ صبح کو اٹھے تھے تو جادوگر تھے اور جب شام کو سورج غروب ہو رہا تھا تو وہ شہید ہو چکے تھے مومن ہو کر. یہ مقدر ہے. صبح کو کافر تھے اور شام کو اسلام کے نام پر اللہ کے لیے شہید ہو چکے تھے. اور ان کو ایمان کیوں ملا؟ دیکھو، لکڑی کو اژدہا بنتے فرعون نے بھی دیکھا، لکڑی کو اژدہا بنتے جادوگروں نے بھی دیکھا. جادوگروں کو ایمان کیوں ملا؟ مفسرین کہتے ہیں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا. ان سے پوچھا
پہلے آپ اپنا کرتب دکھائیں گے کہ پہلے ہم دکھائیں. اللہ کو نبی کا یہ ادب کرنا بڑا پسند آ گیا, اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا. ارے کافر نبی کا ادب کر لے تو اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے. یہ شان نبوت ہے. تو اب پھر یہی کہتا ہوں کہ یہیں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. جس وقت فرعون نے کہا میں تمہیں پھانسی دے دوں گا, ہاتھ پیر کاٹ دوں گا, تو وہ اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے تاکہ ہم اس کے یہ ظلم کو برداشت کر سکے. اللہ سے دعا کی, اللہ نے ان پہ صبر انڈیل دیا اور وہ ایسے صابر ہو گئے صبر کرنے والے کہ ان کا ہاتھ کاٹا گیا, پیر کاٹا گیا, پھر پھانسی دے دی گئی, مگر انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑا. پھر اس کے آگے کیا ہوا ہے, اب اگر آگے جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا تو میں کر دوں گا, ورنہ پھر آئندہ سال تک انتظار کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو زندگی دے تو آئندہ سال سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. الفاتحہ.